گویا فارماکوپیا فن طب کی جان و روح رواں ہے۔ ہمارے یہاں مجربات کے قوانین اور قرابہ دینی اصولوں کو نظر انداز کر کے علامات کے تحت استعمال کرانے کے عمل میں شب و روز شدت آتی جا رہی ہے۔ علامات کو دبا دینے اور جراثیم کو مار دینے کو فن علاج قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اس کو تائیت اور کفری کہا جاتا ہے۔ مجربات کے فن کو اچھی طرح دے نشین کرنے کے لیے مجدد طب کی علم الادویہ، یہ کتاب پڑھیں علم الادویہ کو، تحقیقات فارماکوپیا اور تحقیقات مجربات، ان 3 کتابوں کو بار بار پڑھیں، کم از کم ایٹ لیسٹ 5 بار پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف فارماکوپیا، وہ بندہ آپ کو حکیم انقلاب کے الفاظ ہی میں ہدیہ ناظرین کرنا پسند کرے گا۔ تعارف فارماکوپیا، فارماکوپیا کا لغوی معنی ہے قرابہ دین، جامع الادویہ، دستور الادویہ، کتاب الادویہ، مخزن الادویہ وغیرہ وغیرہ۔ جڑی بوٹیوں کا کوئی ذخیرہ یا گودام، دعائیں تیار کرنے کے لیے ہدایات اور ضروریات پر مشتمل ایک کتاب جسے کوئی صاحب اسناد شائع کرتا ہے۔ مجربات پر مشتمل کوئی کتاب جو نباتاتی مجربات پر مشتمل ہو تو ایسی کتاب کو بھی فارماکوپیا کہا جا سکتا ہے۔ An official book containing a list of medicines and drugs and instructions for their use، یہ ہے فارماکوپیا کی ڈیفینیشن جو جدید سائنس میں کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے مجربات کا مجموعہ جو کہ امراض کے لیے یقینی اثرات و خواص اور فوائد رکھتے ہوں، ان کے اعضاء، ان کے بنانے کی ترکیب اور استعمال کرنے کے طریقے بھی ساتھ ہی بیان کر دیے گئے ہوں۔ یہاں میں صرف فارماکوپیا کی تاریخ پر اکتفا کرتا ہوں کیونکہ اس پر مجدد طب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، بہت لمبا چوڑا لکھا ہے، تو وہ یہاں سارے کا سارا سنانا مقصود نہیں، طوالت کا باعث ہوگا۔ طب یونانی و اسلامی میں علم الادویہ کی جس شاخ کو قرابہ دین کہتے ہیں، اس کو علم العلاج میں بے حد اہمیت حاصل ہے۔ گویا فارماکوپیا فن طب کی جان و روح رواں ہے۔ ہمارے یہاں مجربات کے قوانین اور قرابہ دینی اصولوں کو نظر انداز کر کے علامات کے تحت استعمال کرانے کے عمل میں شب و روز شدت آتی جا رہی ہے، یعنی کہ مجربات کے استعمال کے بارے میں کوئی قانون، کوئی اصول، کوئی کلیات کو مد نظر رکھا ہی نہیں جا رہا، یہ روٹین بن گئی ہے، یہ بواسیر کا نقشہ ہے، یہ جو ہے یہ دمے کا نقصہ ہے، اور یہ جو ہے فالج کا نقصہ ہے، اور یہ جو ہے یہ کثرت بول کا نقصہ ہے، اور یہ ہے پیچس کا نقصہ ہے۔ اس طرح یہ نقصے بغیر کسی اصول، بغیر کسی قانون، بغیر کسی مجاز مقرر کیے کہ بس یہ مجرباتی علاج جو ہے یہ اپنا رکھا ہے اکثر اطباء نے، اور جو غیر علمی ہے، ان سائنٹیفک ہے، عطائیت ہے، کوکری ہے، میں اسے کہوں گا، صرف جو ہے نقصہ فروشی ہے، اصل میں یہ کوئی فطری علاج نہیں ہے۔ یہ میں پھر دہراتا ہوں فکرہ، صابر ملتانی فرماتے ہیں ہمارے یہاں مجربات کے قوانین اور قرابہ دینی اصولوں کو نظر انداز کر کے یعنی بھلا کر، اسے ہٹ کر، یعنی علامات کے تحت استعمال کرانے کے عمل میں شب و روز شدت آتی جا رہی، دوڑ رہے ہیں طبیب جو المجربات میں، جیسے فن علاج صرف مجربات فروشی تک محدود ہوتا جا رہا ہے۔ دوا فروشوں نے مجربات اور قرابہ دین کو بچوں کا کھیل بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس وجہ سے اطباء کا رجحان ایلوپیتھی ادویہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ یہ وبا دیہاتوں تک پھیلتی جا رہی ہے۔ ایلوپیتھ
ادویہ کا استعمال طبہ کثرت سے کرا رہے ہیں، اور اپنی پھکیوں میں، گولیوں میں، اسی طرح دیگر قسم کے جو ادویہ ہیں ان میں ایلوپیتھ ادویہ پیس کر ان کو ملاوٹ کر رہے ہیں، اور یہ روٹین جو ہے تقریباً میں کہوں گا اس ملک کے 70% اطباء اسی قسم کا علاج معالجہ کر رہے ہیں، اور یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے جوع المجربات کی۔ مجدد حکیم انقلاب نے اللہ کی طرف سے عطا کردہ قوت تجدید کو کام میں لا کر مجربات کو قانون فطرت اور تحریک قدرت کے مد نظر مرتب کیا ہے۔ نقصہ جات کو جو ہے وہ بنایا ہے، نقصہ جات کو ترکیب یا ترتیب دیا ہے۔ تشخیص و علاج و مجربات کو بالآزاد تطبیق دے کر ثابت کر دیا کہ طب قدیم اور طب اسلامی بالکل صحیح، فطری اور علمی و فنی اور سائنسی طریقے علاج ہے۔ جدید سائنس نے اگرچہ فزیالوجی اور پیتھالوجی کو بہت بیان کیا ہے، جدید سائنس نے فزیالوجی اور پیتھالوجی کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا، انتہائی۔ اگر یہ کہا جائے کہ بال کی کھال اتاری ہے تو اس میں بھی یہ بات بھی بیجا نہیں ہوگی، لیکن اب تک وہ فزیالوجی اور پیتھالوجی کو بالآزا سے ترتیب دینے میں ناکام رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں افعال الاعضاء اور قوام خون اور دوران خون کو درست کر دینے کا کوئی قانون موجود ہی نہیں ہے۔ علامات کو دبانے اور جراثیم کو مار دینے کو فن علاج قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اس کو طاعت اور ککری کہا جاتا ہے۔ آپ غور کریں کہ فزیالوجی، جسے ہم عام زبان میں کہیں گے افعال الاعضاء، بھی بیماری ہے ہی افعال الاعضاء میں بگاڑ کا نام۔ اگر فزیالوجی پہ بال کی کھال اتاری جائے اور علاج معالجہ صرف علامات اور لیبارٹری کے ٹیسٹوں کے حوالے سے کیا جائے، پھر کیا فائدہ ہے فزیالوجی کی اتنی ڈیٹیلڈ ہزاروں صفحات پر کتب لکھنے کا؟ کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اگر علاج کی بنیاد ہی فزیالوجی پر نہیں رکھنی، افعال الاعضاء پر نہیں رکھنی، تو پھر کیا فائدہ ہے ان میں جا کر ڈیپلی جا کر بال کی کھال اتارنے کا؟ اسی طرح پیتھالوجی کا کوئی قانون نہیں بنایا۔ خون میں اگر آئرن کی کمی ہے تو آئرن دے دیا جاتا ہے، کیلشیم کی کمی ہے تو کیلشیم تجویز کر دی جاتی ہے، وٹامن ڈی کی کمی ہے تو وٹامن ڈی تجویز کر دیے جاتے ہیں، وٹامن بی کی کمی ہے تو وہ تجویز کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ کیا جاتا ہے، حالانکہ ہر غذا میں ہر قسم کے وٹامن پائے جاتے ہیں، ہر غذا میں کیلشیم، پوٹاشیم، آئرن اور اسی طرح جو ہے پروٹین، فیٹس، کاربوہائیڈریٹس، ہر قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں جو ہم کھاتے ہیں۔ لیکن جسم کے اعضاء میں خرابی کی وجہ سے وہ اعضاء ان اغذیہ کو جذب نہیں کر رہے، ان اجزاء کو جذب نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے وہ اعضاء کم ہو گئے ہیں۔ آئرن اگر کم ہے تو غدے جاذبہ کو تحریک دیں، انشاءاللہ آئرن پورا ہو جائے گا، اور آئرن والی اغذیہ جو ہیں وہ تجویز کریں، آئرن بالکل پورا ہو جائے گا، کسی مصنوعی آئرن دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیلشیم کی کمی ہے تو پھر کیلشیم جو عضو یہ بھی غدے جاذبہ جذب کرتے ہیں، اور ان کو تحریک دی جائے اور کیلشیم والی اغذیہ تجویز کر دی جائے۔ سلفر کی کمی ہے تو یہ جگر و غدد میں سستی سے پیدا ہوتی ہے،
تو جگر و غدد میں تحریک پیدا کر دی جائے اور سلفر والی گرم تر اغذیہ تجویز کر دی جائیں تو سلفر دینے کی ضرورت نہیں، سلفر خود بخود پورا ہو جائے گا۔ یہ چند مثالیں ہیں، اس طرح کی مثالوں پر ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، لیکن میں یہاں اس سے زیادہ وضاحت میں جانا، اسے طوالت دینا پسند نہیں کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں افعال الاعضاء اور قوام خون اور دوران خون کو درست کر دینے کا کوئی قانون، اصول، کوئی کلیہ موجود ہی نہیں ہے۔ علامات کو دبا دینے اور جراثیم کو مار دینے کو فن علاج قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اس کو تعیت رکوکری کہا جاتا ہے۔ ذرا غور کریں، اگر ایک ایسا مریض ان کے ہاں جاتا ہے جس کو نزلہ زکام، بخار، کھانسی، جسم میں شدید درد ہو، سر چکرا رہا ہو، بلڈ پریشر ہو اور وہ فقر الدم کا مریض ہو، تو ایلوپیتھک معالج اسے نزلہ زکام کی علیحدہ، بخار کی علیحدہ، دردوں کی علیحدہ، کھانسی کی علیحدہ، گردے کے ہر علامت کی علیحدہ دوائی تجویز کر کے اس کے ہاتھ میں دوائیوں کا بڑا سا بنڈل تھما دیتا ہے۔ ایک ایک پرچی پہ میرے پاس لے کر آتے ہیں مختلف مریض، ڈاکٹر صاحبان کی پرچیاں، 10 ادویہ لکھی ہوتی ہیں اس پرچی پہ۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اتنی دوائیاں پھاک کر اس کا انجام بیچارے کا کیا ہوگا۔ حالانکہ یورپ جو اس سائنس کے بانی ہے، وہاں ہرگز زیادہ ادویہ نہیں دی جاتی، بلکہ پہلے تو کچھ دیر صرف اچھی غذا پر اکتفا کیا جاتا ہے، پھر بلکہ ہلکی سی دعا اسے تجویز کی جاتی ہے۔ جہاں تک اینٹی بائیوٹک کا تعلق ہے، وہاں پر ہیڈ ڈپارٹمنٹ کے سوا کوئی اینٹی بائیوٹک لکھنے کا اختیار ہی نہیں رکھتا۔ تو ہمارے یہاں جاتے ہی اسٹیرائڈ، کارٹیزون، ٹرینکلائزرز اور اسی طرح سٹیرائڈز اور جتنی بھی ایسی ادویہ ہیں جنہیں کہ کہا جا سکتا ہے لائف سیونگ ڈرگز، جاتے ہی تجویز کر دی جاتی ہیں، دے دی جاتی ہیں، ان کا بنڈل تھما دیا جاتا ہے اور ساتھ انجیکشن بھی لگا دیے جاتے ہیں اور ساتھ کہا جاتا ہے جی آپ کو بوتل لگنی ہے۔ مریض بھی بہت خوش ہوتا ہے، جی ڈاکٹر صاحب نے فوراً بوتل لگا دی، اس میں کوئی طاقت کا ٹیکہ ڈال دیا۔ حالانکہ گلوکوز اس وقت تک بوتل لگانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے جب تک مریض بائی ماؤتھ کچھ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے۔ عموماً دیگر ممالک میں، یورپی ممالک میں ایسے نہیں کیا جا سکتا جو اس ملک میں ہو رہا ہے، لالچ کی بنا پر، کیونکہ چند روپوں کی بوتل جو ہے اس کو لگا کر کتنے ہی پیسے جو ہیں وہ مریض سے، دکھی سے بٹور لیے جاتے ہیں، اور یہ اس پر ظلم کے مترادف ہے جو کسی بھی طرح جو ہے مفید نہیں ہے۔ بعض اوقات وقتی فائدہ بھی نہیں ہوتا، کبھی کبھی وقتی فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اکثر اوقات وقتی فائدہ بھی نہیں ہوتا، لیکن دونوں صورتوں میں سائیڈ ایفیکٹ اسے مزمن مریض بنا کر چھوڑتے ہیں۔ سائیڈ ایفیکٹ سے وہ مزمن مر جاتے ہیں۔ بخار کا علاج کرانے کے لیے گردے خراب کر کے آ جاتے ہیں، گردوں کا علاج کرائیں تو دل خراب کر کے آ جاتے ہیں، اور دل کا علاج کریں تو گردے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ میں روز نہیں کہہ رہا، روز کے معمولات ہیں، یہ مشاہدات ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ میں کسی سائنس کے خلاف بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ مشاہدات ہیں۔ ہمارے ایلوپیتھی کے ڈاکٹر حضرات کو، نیوٹریشن کے اسپیشلسٹ جو ہیں ماہرین کو اس پہ غور کرنا چاہیے اور ہربل علاج معالجہ کی طرف آنا چاہیے۔ اگر یہ لوگ اتنی تعلیم یافتہ ہیں علم الابدان کے بارے میں، ہربل ادویہ کی طرف آئیں گے، اس پہ تحقیقات کریں گے، کام کریں گے، تو یہ بے خطا علاج معالجے میں بہت جلدی کامیاب ہو جائیں گے بنسبت ایک طبیب کے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے قومی ورثہ کی طرف آیا جائے۔ اپنے اکابرین فن جو طبیب ہیں
ان سے رہنمائی لی جائے، ان سے گائیڈنس لی جائے، اپنے اکابرین کے جو ہیں تحقیقات کو آگے بڑھایا جائے، انہیں پالش کیا جائے اور ان سے استفادہ کیا جائے، یہ ضروری ہے۔ مجد ابن مجاز اخلاق، اعضاء، ارواح، قوا اور افعال الاعضاء میں باہمی تطبیق پیدا کر دی ہے، باہمی تطبیق پیدا کر کے علم العلاج اور کے تحت فارماکوپیا کے تحت عالمی منفرد اور بے مثال کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اس لیے انہوں نے باہمی تطبیق پیدا کر کے بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دیا ہے۔ زکام ہو یا بخار، کھانسی ہو یا درد، فقر و دم ہو یا درد سر، قے ہو یا اسہال، معالج نوے دے کر بھانپ لے گا کہ یہ سب اعصابی تحریک کی علامات ہیں۔ کوئی بھی عضلاتی اعصابی دوائی دینے سے افعال الاعضاء درست ہو کر مندرجہ بالا تمام علامات بھی ٹھیک ہو جائیں گی، نزلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، زکام بھی ٹھیک ہو جائے گا، بخار بھی جاتا رہے گا، کھانسی بھی نہیں رہے گی، فقر و دم جو ہے وہ ٹھیک ہو کر خون جو ہے وہ بھی نارمل مقدار میں آ جائے گا، سر درد بھی جاتا رہے گا، اگر پیچس ہیں، اسہال بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ ہے فارماکوپیا کا کمال، یہ ہے سسٹمیٹک علاج اور فن۔ افعال الاعضاء درست ہو کر مندرجہ بالا علامات ایک ہی مجرب سے رفع ہو جائیں گی، بلکہ اچھا معالج صرف غذائی کو بدل کر پیام شفا بن جاتا ہے۔ اسی لیے راکم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ طب اسلامی یعنی قانون فضا میں وہ کمالات موجود ہیں جن سے ماڈرن میڈیکل سائنس بالکل بے خبر ہے، انجان ہے، واقف ہی نہیں ہے۔ ماڈرن میڈیکل سائنس کا دامن ایسے کمالات سے یہ اکثر کلیتاً خالی ہے۔ ایک بار پھر سنیے، قانون فضا میں مجاز، اخلاق اور اعضاء کی خرابیوں کو دیکھا جاتا ہے، پھر افعال الاعضاء کی ان خرابیوں کو درست کرنے کے لیے ادویہ اور اغذیہ استعمال کر کے علاج کیا جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف اعضاء کے افعال درست ہو جاتے ہیں بلکہ اعصاب و علامات و آزار بھی رفع ہو کر شفا ہو جاتی ہے۔ بس ایسا طریقہ علاج ہی درست، اصولی، سائنٹیفک اور سسٹمیٹک کہلانے کا مستحق ہے۔ بندہ پھر دہرائے گا کہ منافع الاعضاء جسم کی عضوی حالت ہے اور پیتھالوجی جسم کی کیمیاوی حالت ہے۔ اگر یورپ ان کو درست کرنے کے قانون و کلیات دریافت کرتا تو آج جو المجربات کے لیے دنیا جو ہے وہ سرگرداں نہ ہوتی، اس چکر میں نہ پڑی ہوئی ہوتی۔ تو اس لیے جو ہے یہ بہت ہی قابل غور ہے۔ فارماکوپیا کی افادیت اس کے مجربات کو اصول و قوانین اور امراض کے مطابق استعمال کرانے پر موقوف ہے۔ معالج کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ انسانی جسم میں داخل ہو کر عضوی افعال اور دمی قوام پر کیسے اور کیا اثر کرے، یعنی کہ دوائی کا، اس نسخے کا افعال الاعضاء پر کیا اثر ہوگا، قوام خون پر کیا اثر ہوگا، دوران خون پر کیا اثر ہوگا۔ اگر نہیں پتہ اس دوائی کے افعال الاعضاء کے ساتھ تعلق کا تو پھر یہ کوکری نہیں تو کیا ہے، اور یہ عطائیت نہیں تو اسے کیا ہے۔ اول وہ اس کی تین صورتیں ہیں۔ اول وہ کسی نہ کسی عضو پر اثر انداز ہو کر اس کے فعل میں افراط و تفریط و ذوق پیدا کرے گی، وہ دوائی یعنی کسی مفرد پر یا اس کے فعل کو تیز کر دے گی یا سست کر دے گی یا کمزور کر دے گی۔ تین ہی قسم کے اثرات ہو سکتے ہیں نا۔ دوسرے، جسم کے اندرونی کیمیاوی رطوبات یعنی سکریشن میں تغیر پیدا کرتی ہے، یعنی قوام خون پہ وہ اثر پیدا کرتی ہے۔ تیسرے، جسم انسانی کو کوئی نہ کوئی کیفیت و مجاز عطا کرتی ہے،
یا جسم سے گرمی پیدا کرے گی یا خشکی پیدا کرے گی یا رطوبات پیدا کرے گی۔ پھر دعا کے افعال و اثرات جسم پر ظاہر ہوتے ہیں۔ جب تک دعا اور نقصہ اور مجربات کے افعال الاعضاء پر اثر، قوام خون پر اثر، دوران خون پر اثر، کیفیات پر اثر جو ہے وہ نہیں معلوم ہوں گے، نہیں دریافت کیے جائیں گے، تو اس وقت تک یہ سائنٹیفک نہیں ہو سکتا طریقہ علاج۔ یہ حقیقت اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ جب تک کسی مجرب دعا کی ایک خاص مقدار کو زبان مرض اور علامات و اعضاء کے افعال کے ساتھ تطبیق دینے کا علم نہ ہو، اس وقت تک بہترین اور یقینی مجربات کے بھی صحت بخش اور صحیح اثرات نمایاں نہیں ہو سکتے۔ بہت سے دیکھا جی طبیب جو ملتے ہیں، جی یہ میں نے فلاں نسخہ فلاں کتاب سے پڑھا ہے، بہت اس کے فوائد لکھے ہیں، میں نے تو استعمال کی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بھئی جب طبیب جانتا ہی نہیں اس کو کہاں استعمال کرنا ہے، اس کو کس مریض کو دینا ہے، کس مجاز میں دینا ہے، کون سے افعال و اعضاء ہیں خرابی جن میں اسے درست کرنے کے لیے دینا ہے، تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ کہنا کہ یہ نسخہ لکھا دمہ کے لیے اکسیر ہے تو اسے دے دینے سے اگر دمہ نہیں جاتا تو غلطی ہے۔ دیکھنا چاہیے اصلی دمہ ہے، غدی دمہ ہے، عضلاتی دمہ ہے۔ اگر وہ نسخہ جو ہے یا اعصابی دمہ کے لیے ہوگا یا عضلاتی دمہ کے لیے، غدی دمہ کے لیے، اگر وہ نسخہ عضلاتی دمہ کا علاج ہے تو اس کا علاج جو ہے ہم بلغمی دمے والے کو دے دیں گے تو پھر اس کا نقصان ہی ہوگا، انتہائی سائیڈ افیکٹ ہوگا۔ اصل میں مجربات کا استعمال جو ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ جب تک کسی مجرب دعا کو کم از کم چند بار خود استعمال نہ کیا جائے اس پر کوئی معالج حاوی نہیں ہو سکتا۔ حکیم انقلاب نے اسی طرح تحقیقات کر کے جو ہیں مجربات جو ہیں بنائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اطباء تحصیل علم و فن طب کے بعد کئی سالوں تک اساتذہ کی زیر نگرانی مجربات کا استعمال ذہن نشین کرتے رہتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عملی تجربات کے بغیر مجربات پر حاوی ہونا مشکل ہے۔ فارماکوپیا سے کما حقو وہی لوگ استفادہ کر سکتے ہیں جو کہ علم العلاج کے قاعدہ نظام اصول و قوانین پر مکمل دسترس رکھتے ہوں، جو مجربات کو ان کے خواص و اثرات و افعال کے تحت ان کا استعمال نہ جانتے ہوں، ان کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مؤثر مجرب بھی بیکار ہوں گے۔ جس طرح کئی بھٹک گئے طبیب جو تشخیص پر اور تجویز پر مہارت نہیں رکھتے تھے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو جو ہے پہلی تحریک کو دوسری تحریک میں بدل کر دیکھا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہم نے جب 2 تحریکیں چھوڑ کر اگلی تیسری تحریک کی تو غیر مریضوں کو فائدہ ہوا۔ اصل میں ان کی تشخیص ہی غلط ہے، اس لیے وہ بھٹک گئے، اس لیے وہ فطری طریقہ علاج کو چھوڑ بیٹھے اور وہ بھی عطائیت کی طرف لوٹ گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ فن میں اور کمال پیدا کیا جاتا ہے، اس کو اور پالش کیا جاتا۔ یہ جو ہے مجھ جیسے انجانوں نے اور مجھ جیسے نااہلوں نے اس کا حلیہ بگاڑنا شروع کیا ہوا ہے، جس پر مجھے بہت تجسس دکھ اور حسرت اور افسوس ہے، اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ مجربات کے فن کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے لیے مجدد طب کی علم الادویہ، یہ کتاب پڑھیں علم الادویہ کو، تحقیقات فارماکوپیا اور تحقیقات مجربات، ان 3 کتابوں کو بار بار پڑھیں، کم از کم ایٹ لیسٹ 5 بار پڑھیں اور ان کو اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ پھر آپ کو مجربات کی تجویز پر دسترس کمال حاصل ہو سکتا ہے۔ پھر آپ ادھر ادھر نہیں جائیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ واقعی عضلاتی اعصابی کا تحریک عضلاتی غدی یا غدی عضلاتی ہی سے ہونا چاہیے، اس سے آگے قطعی طور پر نہیں جانا چاہیے۔ پھر آپ اسے مانیں گے کہ تحریک کا علاج تحلیل ہے، تسکین کا علاج تحریک ہے،
اور تحلیل کا علاج تسکین ہے، پھر اسے آپ تسلیم کریں گے اور یہی اصول اور قانون ہے، پھر آپ بھٹکیں گے نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ جو ہیں جس ریوڑ میں مرضی جا کر لوگوں کے کھیتوں میں چرتے رہیں اور چرتے رہیں گے، اور اپنے جو ہے مریضوں کو وقتی فائدہ دے کر سائیڈ افیکٹ کا باعث بنتے رہیں گے اور طب کے مفرزہ کو بدنام کرنے کا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ تو یہ 3 کتابیں بار بار پڑھیں، اسے دسترس حاصل ہو جاتی، کیونکہ ان میں حکیم انقلاب نے مجربات کے علم و فن کو بہت اچھے انداز میں، بڑی ہی تفصیل سے، بڑی ہی وضاحت کے ساتھ سمجھایا ہے۔ جو بھی ان کتب کا بغور مطالعہ کرے گا اس کے دماغ میں مجربات کی دنیا روشن ہو جائے گی۔ نیز ان مجربات کو صحیح طور پہ استعمال کرنے کے لیے کسی تجربہ کار ماہر قانون فضا کے مطاب پر عملی تربیت و مشاہدات نہایت ضروری ہیں، جو کہ ہاؤ جاب کے مترادف ہوگا۔ جو لوگ بھی مجربات پر صحیح دسترس حاصل کر لیتے ہیں وہی اطباء زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اصل میں ضروری ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد طب مفرزہ کو مکمل پڑھنے اور سمجھنے کے بعد پریکٹیکل طور پر بھی جب کسی طبیب نے اپنا مطب بنانا ہو تو اسے کسی ماہر طب مفرزہ جو علاج معالجہ بڑی کامیابی سے کر رہا ہے اس کے مطب پر تربیت کے لیے کوئی 3 کوئی 6 مہینے کوئی سال تک لگانا ہوگا، تو پھر وہ دھوکہ نہیں کھائے گا، پھر وہ اپنے آپ کو جو ہے نظریے کو اور اس کا حلیہ بگاڑ کر اپنے آپ کو نام نہاد محقق کھلانے کی طرف نہیں جائے گا۔ پھر جو کہے گا وہی کہے گا کہ سب طب صابر نے، حکیم انقلاب نے جو تحقیقات پیش کی ہیں وہ حقائق پر مبنی ہیں، وہ فطری ہیں، وہ سائنٹیفک ہیں، وہ کامیاب ہیں، ان کو ان کے اصولوں کے تحت تشخیص کے تحت تجویز کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، کامیابی سے ہمیشہ ہمکنار رہتا ہے اور شفا کے تحفے بانٹتا رہتا ہے۔ اللہ حافظ۔